السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ ایک نیا اسلامی سال دوبارہ ہمیں اپنی زندگی میں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے امن کا، سلامتی کا، خیر و برکت کا ذریعہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے، عافیت کے، ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ الحمدللہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے ہم سب کے لیے، دین اسلام کی مبارک نعمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سال کو شروع فرمایا ایک بہت ہی بابرکت مہینے کے ذریعے سے، اور وہ مہینہ ہے محرم الحرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم الحرام۔ کتنی بڑی نسبت ہے، شرافت ہے، کتنی بڑی بزرگی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، یہ محرم کا مہینہ، یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی شرافت، اس کی تعظیم، اس کی تکریم کے اعتبار سے۔ تو سال شروع ہو ہی رہا ہے ایک بابرکت، حرمت والے، احترام والے مہینے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے اللہ نے بنا دیے۔ یعنی جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن اللہ نے سال کے 12 مہینے پیدا فرمائے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سورج کا نظام چلایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاند کا نظام چلایا۔ وقدره منازل، چاند کی اور سورج کی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں اللہ نے طے کر دی، جس کی وجہ سے ہم جو ہے دنوں کا، ہفتوں کا اور ہم مہینوں کا حساب رکھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اصل میں زندگی ہے۔ زندگی کتنی اہم ہے، کتنی مختصر ہے، کتنی قیمتی ہے۔ قیمتی اس اعتبار سے کہ اس کے بننے پر آخرت کا بننا موقوف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نظام چلائے ہیں، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، مہینے کو 4 ہفتوں میں تقسیم کیا، ہفتے کو 7 دنوں میں تقسیم کیا، یہ بتا رہے ہیں دیکھو یہ زندگی ہے۔ اس طرح یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، اس کا ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ تمہیں آخرت سے قریب کرتا جا رہا ہے۔ جو شخص اس وقت کو غنیمت سمجھ لے اور اس سے اپنی آخرت بنا لے، وہ کامیاب ہے۔ تو شروع ہی فرمایا اس بات سے کہ دیکھو یہ وقت، یہ مہینہ بڑا ہی محترم، بڑا ہی احترام والا ہے۔ اور پھر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ،
ظلم مت کرنا، ظلم مت کریں۔ خاص طور پر یہ 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اس میں خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے زیادتی نہ کرے۔ زیادتی کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر گناہ کر کے زیادتی نہ کرے۔ دوسرا معنی یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے، کسی کی جان پر، کسی کے مال پر، کسی کی عزت پر زیادتی نہ کرے۔ یہ تربیت ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جو برکت والے جو دن ہوتے ہیں، فضیلت والے جو دن ہوتے ہیں، اگر ان دنوں میں انسان اپنے آپ کی حفاظت کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول کر لے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بقیہ دنوں میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان کر دیتے، اس کے لیے نیکیوں کی توفیق اللہ آسان کر دیتے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، جس کا جمعہ اچھا گزر گیا اس کا ہفتہ اچھا گزر گیا، جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا سال اچھا گزر گیا۔ تو خاص طور پر یہ مہینے، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ 3 عشرے سال بھر میں صالحین کے نزدیک بڑے اہتمام کے ساتھ عبادتوں میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور دوسرا ذی الحج کا پہلا عشرہ، اور تیسرا عشرہ محرم کا پہلا عشرہ۔ یہ جو 10 دن ہیں، 30 دن، یہ خاص طور پر عبادتوں کے دن ہیں، اور ان میں جو عبادت ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، اور پھر شہر اللہ، یعنی حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، افضل الصیام، سب سے بہترین روزہ بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے بہترین جو روزہ ہے وہ شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کے روزے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے اور خاص طور پر عاشورے کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے۔ آج جو دن ہے عاشورے کا دن ہے۔ عاشورہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات اپنے خصوصی بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، بے شمار انعامات۔ آپ دیکھیں، اس میں ایک بہت بڑا انعام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص عاشورے کا روزہ رکھ لے، انی احتسب علی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک دن کا روزہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن سے متعلق ایک واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل ایک مظلوم قوم گزری ہے جس پر بڑی زیادتیاں ہوا کرتی تھیں، بہت فرعون کا بہت بڑا ظلم، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، بچوں کو جو ہے ذبح کر دیتا۔ ایسے ظلم کا شکار وہ قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنا چاہ رہے تھے۔ ایک بتا رہے ہیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو، کسی فرد کو کسی کے ظلم سے کیسے نجات دیتے ہیں، کیسے اس عذاب سے بچاتے ہیں۔ سورہ قصص کی ابتدائی آیات اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا فیصلہ سنایا۔ اللہ کا فیصلہ دیکھیں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ۔ 5 فیصلے اللہ نے پہلے سنائے۔ سب سے پہلا فیصلہ یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل پر احسان کریں، ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم ان پر احسان کریں اور انہیں ہم امامت عطا کریں، انہیں حکومت، امامت،
اقتدار، اور پھر تیسری چیز ہم جو ہے ان کے قدموں کو جما دیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر چوتھی چیز ان کا جو دشمن ہے حامان اور فرعون، ان کو ہم تباہ و برباد کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا سب سے پہلے، اور اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ اس کو عملی طور پر ایک نظام میں لانے کے لیے اللہ نے اپنی قدرت بتائی۔ قدرت کیسے بتائی؟ آگے کی آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ قدرت یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے وقت میں پیدا کیا جس وقت فرعون بچوں کو ذبح کر رہا تھا۔ اس نے یہ ترتیب بنائی، ایک دن ذبح کرتا، ایک دن چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ اگر حکم دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ کہ آپ مصر سے باہر چلے جائیں، بچے کی ولادت ہو پھر بعد میں آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں۔ دیکھو میری قدرت کیسی ہے۔ اپنی قدرت کو بتانے کے لیے کہا کہ تم اپنے بچے کی ولادت اسی سرزمین مصر میں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے تو فرمایا دوسرا حکم یہ دیا کہ اگر تم اپنے بچے کے بارے میں اگر ذرا سا ڈر محسوس ہو تو اس بچے کو کیا کرو کہ اس کو جو ہے صندوق میں باکس میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دو۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو لوٹائیں گے تمہارے پاس، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس بچے کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہم آپ کی بنائیں گے۔ میں واقعہ مختصر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو بنی یہودی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے حکم کسی کو نہیں دیا۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ دیکھو عاشورے کا روزہ اہتمام سے رکھو، اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے یہ روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اس روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، لیکن اس کا مستحب ہونا، اس کا سنت ہونا باقی رکھا گیا۔ لیکن یہ اس کی ایک وجہ ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں پر یہودی روزہ رکھتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اس کے شکر میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ انہیں نبیوں کے واقعات میں ایک ایک چیز سیکھنے کی ہے۔ شکر ہمیشہ عملی ہوتا ہے۔ ایک تو شکر ہے زبان کا، لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والو، اے داؤد کے گھر والو پریکٹیکل شکر کرو۔ آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد، ایک ہے زبان سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، لیکن ایک ہے اللہ کی نعمت کا عملی طور پر پریکٹیکل طور پر شکر ادا کرنا۔ اور ہر نعمت کا شکر عبادت ہے، ہر نعمت کا شکر عمل ہے۔ یہ ہمیں سکھائے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر کیسے کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ کر۔ قرآن پاک کی نعمت کا شکر ہم رمضان کے روزے رکھ کر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں جتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں، ان نعمتوں کا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عمل کریں، اور اصل چیز عمل ہے۔ بندہ اس دنیا سے عمل لے کر جاتا ہے۔ آدمی کچھ بھی کہہ لے، کچھ بھی کہے، کچھ بھی بات ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے۔ ہماری قبر میں، ہمارے ساتھ آخرت میں جو آتا ہے وہ عمل ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دار العمل، دنیا عمل کی جگہ ہے، یہ عمل چاہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کو ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت کا مظاہرہ ہوا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بڑی سخت آزمائشوں میں، بڑے سخت ظلم کا شکار حضرت کے پاس آئی، کہنے لگی کہ فرعون بہت ظلم کر رہا ہے، آپ ہمیں اس ظلم سے نجات دلوائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 خوبیاں، 3 صفات اپنے اندر پیدا کرو ان کے اندر۔ جس دن یہ 3 صفات اور 3 خوبیاں ان کے اندر پیدا ہو جائیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، انہیں خوشخبری سنا دیجئے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، کیونکہ کام جو بنتے ہیں وہ اللہ کی مدد کے ساتھ بنتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، سب سے پہلے اللہ سے تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ تقوی کی خصوصیت اللہ کی مدد کو کھینچنا ہے، اور تقوی کا جو اپوزٹ ہے، تقوی کی جو ضد ہے وہ گناہ ہے۔ گناہ کی خصوصیت مدد کا رک جانا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے مدد رک جاتی ہے، اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا تقوی جب اپنے اندر پیدا ہوگا اللہ کی مدد آئے گی۔ دوسری چیز صبر ہے۔ صبر کا مطلب جمنا، اپنے عمل پر جمنا، اپنے ایمان پر جمنا، اپنے اخلاق پر جمنا۔ آدمی جو دین کا کام دین پر چلنا شروع کرے اس پر جمے۔ جمنے کا مطلب کوئی بھی حال، کوئی بھی ماحول اس کو وہاں سے ہٹائے نہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے۔ وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں کثرت سے اللہ نے بیان فرمایا۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، 3 باتیں، ایک تقوی ہے، ایک صبر ہے، دوسرا اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، اللہ کو پکارنا۔ جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، انہوں نے ہمیں پکارا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم سے بہتر جواب دینے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، بہترین جواب دینے والے، بہترین ہم سوال کا پورا کرنے والے، بہترین مدد کرنے والے ہم ہیں۔ ایک ایک نبی اللہ کو پکار رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعانی سبیل۔ آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی، اس دعا کا ظہور 40 سال بعد ہوا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ 40 سال فرعون کو اور فرعونیوں کو اللہ نے مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ فوراً کسی کو پکڑتے نہیں، سب سے پہلے اللہ مہلت دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کی ترتیب ہے۔ 40 سال فرعون کو مہلت دی، سمجھایا یہ اللہ کے نبی ہے، یہ قوم پر ظلم اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی۔ کیسے پکڑ آئی؟ فلما ترا الجمعان، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اپنی بنی اسرائیل کو لے کر، دائیں طرف پہاڑ، بائیں طرف پہاڑ، آگے جو ہے پانی ہے۔ فلما ترا الجمعان، فرعونیوں کو پتا چلا تو وہ پیچھے سے آئے۔ جب پیچھے سے آئے، آگے پانی ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہے، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم ڈوب گئے، ہم تو اب ڈوب چکے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا نہیں، تمہارے اندر تقوی ہے، تمہارے اندر صبر ہے، تم نے رو کر اللہ کو منایا ہے، لہٰذا ان معی ربی سیہدین، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، وہ ہمیں راہ بتائے گا۔ ہوا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا کو اس پانی پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں عصا کا بڑا کردار ہے۔ یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ ایک عصا وہ ہے پتھر پر مارے تو پانی کے چشمے نکلے، اسی عصا سے پانی پر مارے تو راستے نکل گئے۔ یہ بتا رہے ہیں میری قدرت بڑی ہے، میری قدرت کو تسلیم کرو، میری قدرت کو اپنے ساتھ لو۔
اور اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہوتی ہے ایمان اور اعمال کے ذریعے سے. جب یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوں گی پھر اللہ تبارک و تعالی ہر ظالم آج جو ہے امت مسلمہ مظلومیت کا شکار ہے. اس وقت کے بھی فرعون اور حامان امت پر ظلم کر رہے ہیں. انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ظلم سے نکلنے کا راستہ یہ تقوی ہے، صبر ہے، اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. تو آج کا جو دن ہے یہ دن خاص طور پر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات نبیوں پر اور نبیوں کے ماننے والوں پر جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں. ان انعامات کو کیسے لینا؟ ایک روزہ رکھیں، اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، جب بھی سال شروع ہوتا ہے، اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، ہماری زبانوں پر ایک جملہ نکلتا ہے اسلامی ہجری. اسلامی ہجری، یہ ہجری کیا ہے؟ ہجرت ہے. ہجرت یہ سب سے بڑی، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہجرت ہے. ہماری جو تاریخ ہے، ہمارے صحابہ کی جو تاریخ ہے، وہ تاریخ یہ نیا سال، یہ سال کا ابتدائی دن ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے ہجرت بدل رہی ہے، ہجری بدل رہی ہے. ہمارے بڑوں نے یہ قربانیاں ہمیں دی ہیں. ایک بات میں عرض کروں، قرآن پاک کے اندر سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقے اللہ نے بیان فرمائے. ایک طبقہ مہاجرین کا، ایک طبقہ انصار کا. ان دونوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو نمونہ بنانا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ذرا ان آیتوں پر غور کریں، کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے. یہ سال جو بدل رہا ہے، ہجرت تو ایک عنوان ہے، لیکن اس سے ہماری زندگیوں میں ایک سبق ہے. وہ سبق کیا ہے؟ صحابہ میں دو جماعتیں تھیں، ایک مہاجرین، ایک انصار. مہاجرین الذین اخرجوا، ان کو نکالا گیا مکے سے، ان کے گھروں سے، ان کے مالوں سے اللہ کی نسبت پر نکالا گیا، نکل جاؤ یہاں سے. عورتیں نکلی، بچے نکلے، مرد نکلے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے نکلے. یہ ہجرت، اور اللہ نے گواہی دی اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. ایک طرف اللہ نے ان کی خوبی بیان فرمائی، اور دوسری طرف مدینے کے لوگ، اللہ تعالیٰ یہ صفات، یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے. اصل چیز یہ سوچنے کی، غور کرنے کی ہے. اسلامی ہجری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب مکے والے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، ظاہر سی بات ہے جب کوئی آدمی باہر سے آتا ہے تو مقامی آدمی کا دل تنگ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس کیوں آ گیا، یہ ہمارا حصہ لے گا، یہ ہمارے ساتھ رہے گا تو ہماری زندگی چھوٹی پڑ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کی 3 خوبیاں بیان فرمائی. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے دعوت کا کام شروع نہیں کیا. سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی. مسجد کی بنیاد ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے ایک مرتبہ مسجد میں صحابہ کو بٹھایا. 90 سے زیادہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، انصار اور مدینہ. آپ نے ان دونوں کو بھائی چارہ بنایا، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار. اخوت، بھائی چارگی کا ایک نمونہ قائم فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ گواہی دے رہے ہیں، کوئی اور تعریف نہیں کر رہا. جانتے ہو یہ مدینے والے کون ہیں؟ جب مکے والے ہجرت کر کے آئے تو مدینے والے یحبون من ہاجر الیہم، یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے. محبت دل کا عمل ہے، اور دل کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. آدمی زبان سے جو کہتا ہے سن رہا ہے، لیکن دل کی گواہی، محبت دل کا عمل ہے. یہ وہ لوگ ہیں مدینے والے جو محبت کرتے ہیں.
اسلامی اخوت کی، بھائی چارگی کی سب سے بڑی بنیاد آپس میں اللہ کے لیے محبت ہے۔ دوسری چیز وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو انہیں دیا جا رہا ہے ذرا بھی ان کے دلوں میں تنگی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، باہر سے آئے ہیں، ان کو جو ہے مدینے کی کچھ پراپرٹی، کچھ گھر، کچھ چیزیں، کچھ مکانات، کچھ جانور دے جا رہے ہیں، لیکن ان مکے مدینے والوں کی دل میں ذرا برابر بھی کمی نہیں، دل اتنے صاف۔ اور پھر تیسری خوبی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ضرورت کو قربان کر کے مکے والوں کی ضرورت پورا کر رہے ہیں، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہی کر سکتا ہے جس کا دل وسیع ہو، جس کا دل سخی ہو۔ ہم نے ان کے دلوں کو بخالت سے پاک کر دیا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو دوستو الحمدللہ اسلامی سال یہ جو شروع ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے، یہ ہمیں سب سے بڑا یہ سبق ہمیں دیتا ہے کہ ہمارے جو بڑے، ہمارے جو اسلاف جنہوں نے ہجرت کی اور ایک طبقہ نصرت کیا، ان کی خوبیاں ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنے معاشرے میں اپنائیں۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبی کی بنیاد آپس میں اللہ کے لیے بھائی بھائی بننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا خطبہ ہے، 2 جملے آپ نے فرمائے، کونوا عباد اللہ اخوانا، آپ تم سب اللہ کے بندے ہو لیکن آپس میں بھائی بن کر رہنا۔ وہ بھائی چارہ کیا ہے؟ یہ حضرات مہاجرین اور انصار کی ایک عملی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔